ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ریزا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا مسلسل 7واں خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آج کے اس مبارک جمعے کا عنوان اللہ رب العالمین کی دین کی طرف بلانے والے داعی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے۔ داعی الی اللہ کی ذمہ داریاں اور اس کا طریقہ کار، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو کیا ہدایات دی ہیں۔ حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، میرے اور آپ کے ایمان اور ایمان کا لازمی یہ حصہ ہے، اس روح زمین پہ بسنے والی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین جو فرد ہے، جس کے ساتھ اللہ کو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہاں آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا، جہاں بہت ساری خوبیاں اللہ نے اپنے اس پیغمبر، اس نبی اور رسول کو عطا کی، وہاں ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے جو خوبی اللہ کے پیغمبر کو دی گئی، وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کل کائنات میں بولنے والی جتنی بھی زبانیں ہیں، گفتگو کرنے والے لوگوں کے پاس جتنے بھی الفاظ ہیں، واعظ و نصیحت کرنے والے جتنے بھی خطیب اور علماء اور داعی ہیں، ان تمام سے زیادہ خوبصورت اللہ نے لہجہ بھی، الفاظ بھی، انداز بھی محمد الرسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کائنات میں سب سے بہترین خطیب، سب سے بہترین موٹیویشنل سپیکر، سب سے شاندار مقرر اور لوگوں کے حوالے سے سب سے زیادہ درد دل رکھنے والے ایک واعظ اور داعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے یہ بات کہتے ہیں، فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک لاؤ جل رہا ہو، اور وہاں پہ آگ کے جو وہ کیڑے ہوتے ہیں وہ اس روشنی کو دیکھ کے اس پہ لپکتے ہیں، اور وہاں کوئی آگ کے اوپر بیٹھا ہے اور ان کیڑوں کو جلنے سے بچانے کے لیے انہیں پرے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اسی طرح میری مثال ہے، دنیا میں لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جہنم کی طرف جانے کے اعمال کرتے ہیں، میں محمد پکڑ پکڑ کے انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے بچا کر اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں، میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو ہمارے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بیان کی ہیں۔ پہلا فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، پہلے انبیاء کی اور ان کے پاس موجود کتب کی، وہ انبیاء بھی حق تھے، ان کے پاس موجود جو صحیفے اور کتابیں تھیں
وہ بھی اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی تھی، اور ان کی جو دعوت تھی وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والی دعوت تھی، اور وہ حق دعوت تھی۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی اللہ بیان کرتے ہیں مبشرہ، آپ خوشخبری سنانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے ان کے معاملات میں آسانی کروں، میں سختی کو اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا، آسانی اور نرمی کو پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں آسانی ہو، ان کے لیے نرمی ہو، انہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ سختی اور زیادتی کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے۔ اور ایک خوبصورت اور شاندار داعی کی یہ سب سے بڑی خوبی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نرمی والا معاملہ اختیار کرے، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے لہجے میں نرمی کا رویہ اختیار کرے، اس کی بات میں پاور بھی زیادہ ہوگی، اثر بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے دنیا کے سب سے بڑے خطیب کی یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں داعی بنا کر بھیجا ہے، دعوت الی اللہ کا منہج اور پیغام دے کر بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے انہیں مبعوث کیا ہے۔ اب وہ یہ کام اتنے خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ انداز کتنا خوبصورت تھا خوشخبری سنانے کا۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر، میں ایک مصروف ترین آدمی ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کروں اور بدلے میں میری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میرا رب مجھے کامیاب کر دے۔ زیادہ اعمال زیادہ کثرت کے ساتھ آپ مجھے کام مت بتائیے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، مصروف آدمی ہوں، کاروباری بندہ ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اعمال بتائیں اور میں ان میں سستی کر جاؤں، اور وہ سستی جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں آخرت میں بھی خسارے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ آسانی بھی کرتے ہیں اور اس آسانی کے ساتھ اسے خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ کہا میرے صحابی ہے، میرے ساتھی، میں تم سے صرف کچھ زیادہ باتیں نہیں، چند ایک اعمال کی تم سے بات کروں گا، تم ان اعمال کو سر انجام دینے کا مجھ سے وعدہ کر لو، میں پیغمبر تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے۔ آسانی بھی دی اور خوشخبری بھی دی۔ کہتا بتائیے گا کون سے اعمال کرنے؟ میں الصلاۃ مکتوبات، دن اور رات میں تم نے 5 نمازیں جو فرض ہیں انہیں پابندی سے ادا کرنا، وصدقۃ المفروضہ، مال تمہارے پاس ہے، مالدار ہو، جو اللہ نے تم پہ صدقہ فرض کیا ہے، سال کے بعد 2.5% اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالنی، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرا کام فرمایا کہ تم نے رمضان کے وصوم رمضان، رمضان کے تم نے روزے رکھنے ہیں۔ اور چوتھا کام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا وتصل الرحیمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو درگزر کر کے ان کے ساتھ اپنے رابطے قائم اور دائم رکھنے ہیں، ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بس میں ہاں یہ کام کر لو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے۔ کہتا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کہا ہے واللہ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان میں سے کسی ایک بھی چیز میں کبھی بھی کمی پیشی نہیں کروں گا، میں ان پہ ساری زندگی کاربند رہوں گا، عمل کروں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ بات کہہ کے اللہ کے پیغمبر سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب یہ جا رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ سے کہتے ہیں فرمایا یہ جو بدو، یہ جو دیہاتی عربی شخص آیا تھا، اس نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اگر اس نے اپنا وعدہ وفا کیا تو میرے صحابہ سن لو اللہ اس شخص کو ضرور اپنی جنت میں داخل کرے۔ کتنا درد تھا، اس نے اپنی مجبوری بتائی، اپنی مصروفیات بتائی، نبی مکرم نبی رحمت نے اس کے لیے نہ صرف آسانی کی بلکہ اس کے لیے خوشخبری بھی سنا دی کہ یہ اہل جنت میں شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں، آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ جو داعی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو بات کے انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہ انداز بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلائیں اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں، بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، موقع محل کے مطابق بات کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارا علم رکھتے ہیں،
بڑی ساری ان کی مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت دے رکھی ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یا کسی بحث مباحثے کی طرف انہیں کوئی شخص لے جاتا ہے تو وہ اپنا آپ کھو دیتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہائپر ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب بات اللہ اور اس کے رسول کی جا رہی ہے، اس میں انسان کو اپنی ذاتیات اگر وہ لے آتا ہے، اپنی ذاتی انا کو اس میں لے آتا ہے تو اس کی بات میں سے اثر ختم ہو جاتا ہے، سننے والے اس کے قریب نہیں بلکہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کی دین کی دعوت دینی ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ دیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ حکمت کس کو کہتے ہیں، دانائی کیا چیز ہے، دعوت دینے میں دانائی کس کو کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اب یہ بندہ جو ہے مسلمان ہے، اور آ کر کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ یہ نصیحت طلب کرنے والا اپنے علاقے کا بہت بڑا وڈیرا ہے، سردار ہے، ایک بہت بڑے قبیلے کا چودھری ہے، اور کیا کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر مجھے نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ میں بات کر رہا ہوں کہ حکمت اور دانائی کس کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بہترین نباز، بہترین طبیب بھی تھے، دنیا کے شاندار نفسیاتی لحاظ سے انسانوں کو جاننے والے ڈاکٹر بھی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ بندہ اپنے علاقے کا بڑا ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، اس کے پاس لوگوں کے مسائل آتے ہیں، لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اختلافات لے کر آتے ہیں، یہ ان کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے، اس میں بڑا پنچایت میں اس کا آرڈر، اس کا حکم، اس کا فیصلہ چلتا ہے۔ تو بڑے مختصر سے الفاظ میں نصیحت کی، کوئی لمبا چوڑا اسے واعظ نہیں کیا، کوئی لمبی چوڑی اسے رسول اللہ نے نصیحتیں نہیں کی، مختصر سے لفظ کہا لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ نہ کیا۔ وہ دوبارہ سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے جس پہ میں عمل کروں۔ کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر سے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ کہا لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ نہ کیا کر، اللہ تمہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے۔ اب وہ جب شخص چلا جاتا ہے کہتا ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اللہ کے پیغمبر جو آپ نے فرمایا ہے میں اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا۔ جاتا ہے، صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے اے اللہ کے پیغمبر آپ سے اس نے 3 مرتبہ نصیحت کے لیے کہا، آپ نے تینوں مرتبہ ایک ہی بات کا حکم دیا، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں کہا۔ کہا اگر یہ اس ایک بات پہ عمل کر لے اللہ دنیا و آخرت میں سے کامیاب کر دے گا، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ جذباتی طبیعت کا مالک ہے، اگر یہ جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھ گیا اللہ باقی کے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کی طرف بلانا ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانا ہے، کیونکہ یہ بلانا جو ہے یہ عام بلانا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی طرف جو بلانا ہوتا ہے، جو انسان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا یہ دعوت دینا، اس کا یہ بلانا کوئی عام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اس کو بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جتنی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سب سے خوبصورت ترین بات میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے پیاری گفتگو کون سی ہے، سب سے پیاری بات کون سی ہے، سب سے پر اثر گفتگو کس کو کہتے ہیں۔ انتہائی پیاری شاندار الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بات کرنے والا شخص کون ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وَمَنْ أَحْسَنُ، سب سے خوبصورت ترین، سب سے بہترین بات کس کی ہے، قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، باتوں میں سب سے پیاری بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والا شخص سب سے خوبصورت بات کرنے والا ہے، اور نہ صرف باتیں کرنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، جس بات کی طرف بلاتا ہے اس بات پہ عمل بھی کرنے والا ہو، نیک اور صالح عمل کرنے والا ہو۔ نا آج کل یہ مشہور ہے جملہ ہمارے معاشرے میں، اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے، یہ 21ویں صدی دے مولوی جنت ٹوڑ کے کہاں تے ناس کے ٹوڑ جانا، یہ ہمارے معاشرے میں عام جملہ یہ جو فکرہ ہے مشہور ہے کہ اج کل دے جڑے مولوی نے اگر اے جنت ٹوڑ گئے تے سانو تے جناب فرشتیاں آپ ہی چک چک جنت رکھ کے ہونا ہے کہ جناب تسی تے انہاں نوں کہیں ٹھیر چنگے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، دین کی بات میں بھی مذاق اور ٹھٹا لے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص عالم دین ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی پرسنل جو اعمال ہیں وہ اللہ کے دین سے دوری والے ہیں، تو حضرات آپ کو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ خود کا احتساب کرنے کا حکم ہے۔
کسی شخص کے اوپر تنقید کا حق ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی عالم دین صرف یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن اللہ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکیں گے تو سب سے پہلا شخص ہوگا جو دنیا میں عالم ہوگا، لوگوں کو دعوتیں دینے والا ہوگا، ڈرانے والا ہوگا، لیکن خود اس کا حال یہ ہوگا ریاکاری میں ہوگا، بدعملی میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جو شاباشی تمہیں چاہیے تھی دنیا والوں نے تمہیں دنیا میں دے دی کہ بنا جناب بڑا مقرر ذیشان تھے، بڑے پائے کے خطیب تھے، خطیب جناب عرب و عجم تھے، یہ سارے لحاقے لحاقے تمہیں دنیا میں مل گئے، یہ سابقے لحاقے تمہارے نام کے ساتھ لگ گئے، آج میرے دربار میں تمہارے لیے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جا کے اسے پکڑو، ان کے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ لیکن اگر کوئی شخص وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کا پیکر ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے خوبصورت بات ہے، کوئی ہماری طرف کسی کو دعوت دے حکمت اور دنائی کے ساتھ، پھر اس پہ عمل بھی کرے، اور یہ ایسا خوش نصیب شخص ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ لوگوں کو کسی مسلک کی طرف، کسی مذہب کی طرف یا کسی مکتبہ فکر کی طرف نہیں، خاص کسی طرف نہ بلائے، بلکہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے، اللہ میرا رب، محمد مصطفیٰ میرے پیر و مرشد، ہادی اور رہبر رہنما ہے۔ اس دعوت کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ مسلم کی حدیث سن لیجیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، قال اللہ وقال الرسول کا دنیا میں پرچم بلند کرنے والا ایسا خوش نصیب شخص ہے۔ فرمایا ایک بندہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ساری رات تسبیحات کرتا ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ساری رات جاگتے ہوئے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، مصروف عمل رہتا ہے قرآن کی تلاوت میں، اذکار میں، نوافل میں۔ اور ایک شخص یہ جاگنے والا عابد، یہ عبادت کرنے والا ساری رات جاگتا ہے اور بدلے میں اللہ کے دین کی دعوت دینے والا عالم عشاء کی نماز کے بعد مختصر سا درس دیتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہے، ایک نبی کی حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیتا ہے، یا اپنی ڈیلی روٹین میں چند ساعتیں، چند گھڑیاں معمولی وقت اللہ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عابد جو ساری رات عبادت کرتا ہے وہ اس عالم کی چند گھڑیاں جو اس نے اللہ کے دین کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اس کی ساری رات کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ 2-4 منٹ کا ثواب اسے عابد کی ساری رات کی عبادت سے زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا خوبصورت مشن ہے، یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی اپنی وراثت میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی نبیوں کی، کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی ہیرے جوہرات نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ اور انبیاء کے جو وارث ہیں وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں علم کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ علماء کرام کو کہا کہ یہ انبیاء کے ورثاء ہے، داعی الی اللہ نبیوں کا وارث ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن نبیوں والا مشن جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں گویا وہ انبیاء کے مشن کے اوپر کام کرنے والے لوگ، جو کام انبیاء کا تھا آج اللہ صلحاء سے، علماء سے لے گا، اور یہ قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں کو انبیاء کا ورثہ قرار دیا ہے، جو دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ طریقہ رہا، آپ مختلف مواقع کے اوپر مختلف طریقوں سے دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ گفتگو میں الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اللہ کا قرآن یہی بات بیان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، موقع محل کے مطابق گفتگو کیجیے۔ کسی کے گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے، آپ وہاں پہ فکر آخرت کی دعوت دینے شروع کر دیں،
نہ آپ کی دعوت میں اثر رہے گا اور نہ آپ کی وہ دعوت کسی مقصد کے والی ہوگی، وہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے گا، لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے گھر میں خوشی کا منظر اور یہ ہمیں آخرت کی موت کی طرف بلا رہے ہیں، موت کی دعوتیں دے رہے ہیں، موت جیسی خبریں سنا رہے ہیں۔ خبر اچھی ہے، حقیقت میں مبنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، شک کوئی نہیں ہے جو دنیا میں آئے اس نے مرنا ہے، لیکن بھائی صاحب اس کے گھر میں خوشی چل رہی ہے، آپ موت کے اوپر درس دینا شروع کر دیں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ بات صحیح ہونے کے باوجود بھی موقع صحیح نہیں ہے، پھل موسم دا تے گل ویلے دی، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کو بیان کر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ یہاں ہمارے ہاں اگر کوئی شخص نمازی بن جائے اللہ کی توفیق سے، یقیناً لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کی توفیق سے، گناہ سے بچتے ہیں تو اس کی رحمت سے، وہ ہمیں توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی، اس کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے نیک اعمال کرنے کی، نمازی بن جائے، اپنے گھر میں جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہ ان پہ فتوے بازی کرنا شروع کر دیں، تہاڈا کوئی حال نہیں، تسی پکے جنمی ہو، اب تم نہیں بچنے والے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ بات صحیح ہے، حقیقت میں مبنی ہے کہ نماز بہت عام ترین عمل ہے، لیکن آپ جب نہیں پڑھ رہے تھے اس لمحے کو یاد کیجئے جب آپ سستی میں تھے۔ آج اگر رب نے چستی دے دی، آج اگر اللہ نے پابند بنا دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ آج سستی کا شکار ہے آپ انہیں پریشان کرنا شروع کر دیں، آپ ان پہ فتوے بازی لگانا شروع کر دیں، آپ ان کی زندگی کو جناب دنیا و آخرت میں خسارے والی قرار دے دیں۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں صرف ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جنت کی بات بھی کر لے، جہنم کی کر لے، جو آپ کریں گے ہم اسے پورا کر دیں گے۔ اس شخص کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے، جسے کہا یہ جہنمی ہے، دنیا لاکھ اس کی تعریفیں کرے وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ انہیں یہ اختیار ہے۔ ان کے بعد کسی بھی علماء میں سے، خطباء میں سے، کسی محدث میں سے، کسی قاری کے قرآن اور حافظ میں سے کسی کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے۔ دائی جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا جو ہے، اسے سب سے پہلے حکمت سے چلنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، نہ صرف حکمت سے چلیے بلکہ اچھے اور بہترین انداز سے بات کیجیے۔ جب آپ چاہتے ہیں نا کسی کی اصلاح کرنا، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دلیل تمہاری لوہا توڑو، جو تمہاری دلیل ہے وہ قرآن و حدیث کی کسوٹی اور معیار کے اوپر پوری اترتی ہو، جو تم بات کرو وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، صحیح بات کرو۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر بات کرنی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرو، لوہا توڑ دلیل ہونی چاہیے، لیکن تمہارا انداز جو ہے وہ گلاب کے پھول کی پتی سے بھی زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں یہ بات بیان فرما رہے وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، حسنہ طریقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ یہ کام بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس کام ہے۔ ایک لمحے کے لیے مسلمان اور دوسرے لمحے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی سختی کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور چلا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، تو آپ اس کے پاس جاؤ تو اسے مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو، تم توبہ استغفار کرو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں کرو۔ لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، مطلب اس کے پاس تم پڑھو، تمہارے پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی تمہارے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، تمہارے اس عمل سے ہو سکتا ہے اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اگر تم اسے کہو گے یا اس پہ سختی کرو گے یا وہ کچھ جہلیت کے بول رہا ہے اس پہ ناراضگی کا اظہار کرو گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے اب کی دی گئی دعوت کا انکار کر دے اور آخری وقت میں خسارے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دین کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا کم ماپتا ہے، آپ جانتے ہیں سود کا لین دین کرتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، غیروں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، الفاظ میں وہ انتہائی نازیبا گفتگو کا وہ عادی ہے۔ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کہتا ہے حکمت اور دنائی کے ساتھ کیجیے۔ آپ اس کا درد پہلے اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ جرم سے نفرت کرنی ہے، مجرم کو برا مت کہیے، یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا طریقہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا لوگوں تک پہنچانے کا یہ اسلوب اللہ قرآن مجید میں دے رہے ہیں۔ میں وجادل باللتی ہی احسن طریقے کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ میں بات کر رہا ہوں دعوت الی اللہ میں رسول اللہ کا منہج اور طریقہ کیا تھا، آج ہم کس راستے کے راہی بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے
تم جس چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہو، یہ تو جہلیت پہ ہے، یہ تو پکا مشرک ہے، یہ تو پکا بدعتی ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تمہاری رائے ہے۔ لیکن سنو، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون گمراہی والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تمہارے پاس یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ تمہارے پاس معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے اس کے شایان شان نہیں ہے وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدظن ہو، ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے حسن ظن کیا کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ یہ رائے قائم کرنے والا طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے بارے میں کیسے رائے قائم کریں گے؟ کہا مجھے پتا ہو کہ کوئی شخص مسلمان ہے، توجہ سے سن لیجئے، کہتے مجھے پتا ہو کہ کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے ایک کبا خانے سے، ایک شراب خانے سے باہر نکلے، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے، اور نہ صرف وہ باہر نکل رہا ہے بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے، اور مجھے کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں رائے قائم کیجیے، دیکھیے یہ شخص داڑھی رکھی ہوئی ہے، شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ فرمانے لگے جب میں کسی مسلمان کو، میں جانتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے، میرے سامنے وہ اس طرح شراب خانے سے باہر نکلے گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ شراب خانے میں شرابیوں کے پاس گیا تھا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، شراب جیسے کبیرہ گناہ سے بچانے کے لیے یہ اس شراب خانے میں داخل ہوا تھا۔ جو اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی شرابی نے اس کے چہرے کے اوپر شراب کا پیالہ گرایا ہو اور اس کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پی کر آیا ہے۔ سمجھیے ذرا بات کو، کتنا حساس معاملہ ہے رائے قائم کرنا۔ آج شراب خانے سے نکل رہا ہے، داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، میں پھر بھی حسن ظن رکھوں گا کہ نہ اس نے پیالہ پکڑا ہے، نہ اس نے پیا ہے، نہ یہ پینے کے لیے گیا تھا، نہ پینے والوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے گیا تھا، شراب سے بچانے کے لیے گیا تھا، کبیرہ گناہ کے بارے میں باور کروانے کے لیے گیا تھا۔ اب وہاں سے کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، اس لیے اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کبھی بھی بدظنی کا شکار نہیں ہوں۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر لا کر دیکھتے ہیں ہمارا معیار کیا ہے۔ گال دا پتہ ہوئے نہ ہوئے فتویٰ لا دو، اگلے بندے کی زندگی کے بارے میں کچھ جانے نہ جانے اس کو برا بلا کہہ دو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے والوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں بھاجی اندر شرارتیں کر کے آیا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، یہ مسجد میں جاتے اسی کام کے لیے، یہ جناب فلاں کام کرتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کا یہ کاروبار ہے، یہ صاحب امیر ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے پاس امارت آئی کیسے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لوگوں کی زندگیوں میں جستجو رکھنے والا، ٹو لگانے والا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، دعوت اللہ کی بات ہے تو بلغوا عنی ولو آیا، یہ حکم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے پاس میری کوئی آیت، کوئی حدیث، کو اللہ کے قرآن کی آیت پہنچائے اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پہنچانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ یاد رکھو وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہدایت کے اوپر کون ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ضلالت والی، گمراہی والی زندگی کون بسر کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف دعوت دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوا کرتا، آپ مبشر تھے تو آپ نذیرہ، ڈرانے والے بھی تھے، آپ کبھی لوگوں کو خوشخبری سناتے، کبھی آپ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرتے، یہ ہمیشہ ایک جیسا رویہ، کہتے ہیں نا سب کو راضی رکھنا ہے۔ یہ کچھ علماء ہمارے اس معاشرے میں ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں سارے ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے حق ایک ہی ہوتا ہے، مختلف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا معاشرے میں بسنے والے تمام طبقات، تمام مکاتبہ فکر، تمام فرقے اس وقت جو موجود ہے سارے ہی صحیح نہیں، سب ٹھیک ہیں، یہ جو سب ٹھیک والی بات ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ حق ایک ہی ہے اور اس کی پہچان اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے۔ وہ پہچان یہ ہے کہ جو قال اللہ و قال رسول کی بات کر رہا ہے، جو آپ کو اللہ کے قرآن کی بات بتاتا ہے، نبی کے حدیث کی بات بتاتا ہے، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں نہیں گھڑتا، نہیں سناتا ہے، یاد رکھیے وہی شخص حق پر ہے۔ ہمارے ہاں الٹا چکر بن گیا ہے، سب کو راضی رکھنے والا، سب کے ساتھ جناب نرم رویہ، سب کو ٹھیک اے بھی جناب جو سینے پہ ہاتھ باندھے وہ بھی گیا، جو جناب زیر ناک باندھے وہ بھی صحیح، جو ہاتھ چھوڑ دے وہ بھی صحیح، یہ سارا کو جو سارے صحیح والا چکر ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَجَعَلَ الْحَقَّ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق ایک ہی ہے، اس کو غلبہ ملنا ہے، باطل نے مغلوب ہونا ہے، اور حق کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث۔ کوئی بھی داعی دنیا میں دعوت دے، جتنی مرضی لچھے دار گفتگو کرنے والا ہو، جتنا مرضی پائے کا خطیب ہو،
جتنا مرضی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، دنیا میں اس کی جتنی مرضی دنیا اس کو یاد رکھتی ہو، جتنا مرضی فیمس ہو، مشہور ہو، پبلک اس کو جتنا مرضی پسند کرتی ہو، لاکھوں کو چھوڑ کر کروڑوں اس کے فالوورز ہوں، جناب اس کے اکاؤنٹ کے اوپر ہزاروں لوگ کمنٹس کرنے والے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت نہیں دیتا تو وہ کوئی دعوت اللہ کا داعی نہیں ہے، وہ کوئی حق کے راستے کا راہی نہیں ہے، اس کی دعوت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کی بات کو سینے سے لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے چیک کریں، کسوٹی پر لا کر دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث کے اوپر اگر اس کے مطابق بات ہے تو سینے کے ساتھ لگائیں گے، اس کے اپوزٹ بات ہے کرنے والا کوئی بھی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو ایک مشہور و معروف واقعہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہے، داعی اللہ کی ذمہ داریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو پہچاننے کا، پرکھنے کا، آپ عوام کے پاس جو اللہ کے رسول نے ایک اصول دیا ہے، یہ آرڈر جاری کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کے بعد مسلمانوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ حج تمتع ممنوع ہے، تم میں سے کوئی بھی اب عمرہ اور حج اکٹھا نہیں کرے گا، حج کے لیے علیحدہ سفر کرو، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے سفر شروع کرو، اور اس کے لیے بعد میں آؤ، یہ عمرہ اور حج اکٹھا نہیں کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ کرو۔ یہ آرڈر جاری کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ مسلمان کثرت کے ساتھ موجود تھے، اسلام پھیل رہا تھا، اب حج عمرہ کرنے والے جو لوگ آتے تھے وہ 2 ماہ پہلے ہی حرم میں آ جاتے، ان کے انتظامات میں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، ان کو سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، ان کا خیال رکھنے میں اہل مکہ کے لیے پریشانیاں بن رہی تھی، تو اس حکمت کو دیکھتے ہوئے، اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ آرڈر جاری کر دیا، کہا جی آج کے بعد میری اس حکومت کا یہ آرڈر ہے، حج تمتع نہیں ہوگا۔ اب یہ آرڈر جاری کیا، ابھی کچھ دن گزرے تو جمعہ آ گیا۔ یہ جمعے کے لیے کیسے خوبصورت اس وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بادشاہ نصیب فرما دے، ہمارے بھی صاحب اقتدار لوگ ایسے ہی دیندار ہو جائے۔ جمعہ اس وقت بھی جو وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، ابھی وعظ و نصیحت شروع کرنے والے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے آپ کی تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے آپ سے کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے یہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ آج کے بعد حج تمتع نہیں ہوگا؟ کہا بالکل میں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے۔ کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے ابن خطاب، آپ کون ہوتے ہیں یہ آرڈر جاری کرنے والے، جبکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کی بات ماننی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے ہمیں حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، آپ اپنی زندگی میں اس سے منع نہیں کر کے گئے، آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اپنے اس آرڈر کو واپس لیجئے یا آپ اللہ کی پکڑ کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کرنے والے شخص کی ہم کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ عمر فاروق نے یہ بات سنی تو غصہ نہیں کیا، پولیس والوں سے یہ نہیں کہا پکڑو گرفتار کرو، اس کو چھپا دو کہیں پہ، کہا اللہ کے بندے تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ عمر کی سلطنت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے غلط فیصلوں کو ماننے کی بجائے اس عمر کو بھی صحیح راستے کی طرف لاتے ہیں۔ کہتے میں اپنے آرڈر کو واپس لیتا ہوں اور جو رسول اللہ نے کہا ہے اسی کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں اجازت ہے، ہم نفری بنا لیتے ہیں، انتظامات کو مزید بہتر کر لیتے ہیں، پابندی نہیں لگاتے۔ تو دعوت اللہ کی بات کرنے والا جو دائی ہے، کہتے مولوی صاحب نے آکھے ہے، انہوں نے صحیح آکھے ہونے، وہ بیچارے پڑھے لکھے نے ہمیشہ بھی نے، اور باجی 2 باتیں سمجھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے، اہل حدیث اہل سنت ہے دیوبندی ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی مولوی صاحب ہے، چھوٹی پگڑی ہے یا بڑی پگڑی کے ساتھ ساتھ شیروانی پہنی ہے، اللہ کوالٹی کی ہے یا ہلکی کوالٹی کے کپڑے، جناب مایا والے کاٹن والے ہیں یا عام سادے پہنے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، رنگ چٹا ہے یا کالا ہے، شاہ صاحب ہے یا عام صاحب ہے، خطیب ہے، رب کی بات کر رہا ہے، رب کے رسول کی بات کر رہا ہے، منبر پہ بیٹھا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو ہر ماں کے بیٹے سے پوچھا جا سکتا ہے، بھائی صاحب یہ بات کہاں سے کر رہے ہو، یہ کہاں سے نکالی ہے، مجھے تم بلا رہے ہو دین کی دعوت دے رہے ہو، یہ قصے اور کہانیاں جو سنا رہے ہو یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ حضرات زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، یاد رکھیے یہاں پہ کیے گئے نیک اعمال کا اللہ نے بدلہ جنت دینا ہے، برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے، دونوں ٹکانے ہمیشگی والے ہیں، دونوں خالدین فیہا ابدا والے ہیں، جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جائے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھیے اس زندگی کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے اسے لے لیجئے، اگر اس کے مخالف کوئی بات کرتا ہے مت پرواہ کیجئے، بات کو بھی چھوڑیے، اس شخص کو بھی چھوڑیے، کیونکہ وہ دین کی طرف بلانے والا نہیں ہے، وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ ایسے کسی بھی شخص سپورٹ مت کیجئے، ایسے کسی بھی شخص کی کبھی بھی تعریف مت کیجئے جو لوگوں کو اپنی طرف یا اپنے کسی پیر صاحب کے لیے، اپنے کسی ادارے کے لیے بلاتا ہے، جو لوگوں کو دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دیتا ہے، یہی صحیح معنوں میں داعی اللہ ہے، یہی وہ شخص ہے
گھر سے چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکیاں دیتے ہیں، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں، اس شخص کے ہر قدم کے بدلے اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بہترین شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب کوئی داعی دعوت اللہ کا کام کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، ساری کی ساری مخلوقات وہ فضائی ہیں یا بحری ہیں، سمندروں میں ہیں یا فضاؤں میں اڑنے والی ہیں یا زمین پہ رینگنے والی ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں اس کے لیے اللہ سے اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اللہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ریاکاری سے، نمود و نمائش سے بچائے، قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔